या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल शाही दरबार, विजापूर रोड, सोलापूर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. آج کے اس دعائیہ محفل میں تشریف لائے ہوئے سبھی علماء کرام، حفاظ عظام، ائمہ مساجد، قوم و ملت کے ذمہ دار و حساس افراد، نوجوانان قوم و ملت، یہاں پر تشریف فرما کہ مسلسل 20 دنوں سے کس طرح ظالم اسرائیلی حکومت نہتے بے قصور فلسطینیوں پر ظلم اور زیادتی کر رہی ہے، کس طرح اسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، کس طرح انسانیت کا نرسنگار کیا جا رہا ہے، قتل عام جنوسائیڈ کیا جا رہا ہے. عزیزان محترم، یہ صرف جیسے مولانا ابھی عرض کر رہے تھے کہ یہ اس نقطۂ نظر سے نہیں ہے کہ صرف اس دھرتی پر خون مسلم بہہ رہا ہے، بلکہ یہ انسانیت کا نرسنگار ہے کہ کوئی ملک، کچھ افراد، کچھ گروہ جو ایک جگہ پناہ لینے کے لیے آتے ہیں، اپنے مکان بناتے ہیں اور پھر اسی اپنا ملک ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور اس دنیا کے کچھ ممالک جو خود کو بہت انصاف پسند سمجھتے ہیں، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل دوسری جنگ عظیم سے لے کر 1950 سے لے کر آج تک مسلسل یہ ناجائز قبضہ فلسطین کی مقدس سرزمین پر بڑھایا جاتا رہا ہے. عزیزان محترم، یقیناً وہ ارض مقدس ہے، وہ مقدس سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے بارہا ارض مقدس کے نام سے اسے ذکر کیا. قرآن کریم نے اسے الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل فرمائی، یہ کہہ کر اس زمین کو ذکر کیا. یہ وہ فلسطین کی مقدس وہ خطہ ہے، وہ ٹکڑے ارض ہے کہ جس میں 50 سے 60 ہزار انبیاء تشریف لائے. اس دھرتی کو اتنی عظیم ہستیوں اور انبیاء اور رسولوں کے قدموں کو بوسہ دینے کی برکت حاصل ہے. یقیناً یہ وہ جیالے ہیں، یہ وہ بہادر لوگ ہیں جو پچھلے 100 سالوں سے ظالم اسرائیلی حکومتوں کا ظلم سہتے آ رہے ہیں، برداشت کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس مقدس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ غزہ میں بسے ہوئے لوگ، ویسٹ بینک میں بسے ہوئے لوگ، فلسطین کی زمین پر بسے ہوئے لوگ، کتنی تعداد میں وہاں بچے شہید ہوئے، عورتیں مرد شہید ہوئے، کتنی قربانیاں دی گئی. یہ ساری کی ساری قربانیاں ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے دی گئی. یہ بہادری، یہ جرات. آج اگر کسی کے گھر کے پاس پڑوس میں کچھ اگر اختلافات بڑھنے کے لیے جائیں، جھگڑے نہ اتفاقیاں ہو، تو لوگ گھر بدل دیا کرتے ہیں، محلے بدل دیا کرتے ہیں. جھگڑا اور نا اتفاقی ہو جائے اور ماحول بگڑ جائے تو لوگ گھر بدل دیا کرتے ہیں. یہ کیسے بہادر لوگ ہیں فلسطین کے جو اتنے سالوں سے اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں. باپ اپنے بچے کو دیکھ رہا ہے، بچہ زخمی ہے، اور اپنے باپ کے چہرے سے مٹی ہٹا کر کہتا ہے کہ بابا فکر نہ کرے، میں ٹھیک ہوں.
کتنے لوگوں نے وہ منظر دیکھے کہ باپ اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑے کو سپرد خاک کرتا ہے، لیکن زبان پر شکوہ نہیں آتا۔ آپ لوگوں کی نگاہیں گواہ ہوں گی، جو ظالم اسرائیلی حکومت نے الاہلی ہاسپٹل پر بمباری کی، میزائل داغے، اور اس میں کم و بیش 500 لوگ جاں بحق ہوئے، 500 لوگ شہید ہوئے، اور اس میں ایک ایسا ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ نوجوان غور سے سنیں۔ ایک ڈاکٹر موجود تھا جسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، کہ وہ ڈاکٹر اس دواخانے میں کام کیا کرتا تھا۔ جو بھی ملبے میں دبے کٹے پھٹے جسم اس کے سامنے لائے جاتے، وہ انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا، اور جسم پڑے ہوئے ہوتے، لاشیں پڑی ہوئی تھی، وہ جتنوں کو بچانے کی طاقت ہوتی، جو بچ سکتے تھے انہیں بچانے کی کوشش کرتا۔ لیکن اسی ڈاکٹر کے سامنے جب اس کے گھر کے افراد کو لایا گیا، اور ایک حملے میں جہاں لوگ زخمی ہوئے، ان زخمی میں سے جو لوگ شہید ہوئے ان کے جسموں کو لایا گیا، اور اس ڈاکٹر کو لے جایا گیا کہ دیکھیں، چیک کریں، تو ان لاشوں میں ایک لاش اس ڈاکٹر کے بچے کی بھی موجود تھی۔ آپ بتائیے، میرا اور آپ کا کلیجہ پھٹ نہ پڑے کہ اپنے بچے کی 10 سال 11 سال کے بچے کی کٹی پھٹی جلی ہوئی لاش اگر دیکھتا ہے، لیکن وہ دیکھ کر وہ جیالا کہتا الحمدللہ۔ میرے نبی نے فرمایا صبر عند الصدمۃ الاولی، جب بندہ دیکھے صدمے کو اسی وقت صبر کرے اللہ کے لیے، فرمایا یہ اصل میں صبر ہے۔ وہ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی بڑا وقت کا کتب غوث اور متقی پرہیزگار نہیں تھا، وہ ٹیکنیکلی ایک ڈاکٹر تھا جس نے اپنی تعلیم حاصل کی تھی۔ ایسا کوئی گہرائی سے اس سے اسلام کی تعلیمات نہیں لی ہوگی، اس نے ایسا کوئی گہرائی سے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا، وہ ایسا کون سا راتوں میں عبادتوں میں وقت نہیں گزارتا ہوگا، لیکن اس کا ایمان دیکھے اللہ پر کیسا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے اپنے بچے کی لاش کو، روتا نہیں ہے، چینا پیٹتا نہیں ہے، شور اور واریلا نہیں مچاتا، دیکھتا ہے اس کے چہرے پر غم کے آثار جب دکھائی دیتے ہیں، الحمدللہ کہتا ہے، وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اور اگلے دن اسی ہاسپٹل پر بمباری ہوتی ہے اور 500 لوگ شہید ہوتے ہیں، اس میں وہ ڈاکٹر بھی شہید ہو جاتا ہے، جان شہادت نوش کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج غور کرنے کی بات ہے کہ کیسا ایمان، کیسا تقویٰ، کیسا اللہ کی ذات پر توکل انہیں حاصل ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمارا اللہ سے یہی تعلق ہے، کہ ہمارا اللہ سے یہی رشتہ ہے، کہ ہمارا اللہ سے یہی نسبت ہے۔ آج ایک وقت ہمارے لیے سوچنے کے لیے ایک لمحے فکر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مقدس سرزمین، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات صرف مذہبی یا دھرم کی نہیں ہے، یہ بات انسانیت کی ہے۔ جو انصاف پسند ہوگا، جس میں انسانیت ہوگی، یقیناً وہ مظلوم فلسطینیوں پر ہو رہے ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہوگا۔ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا، انسانیت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا انسان ہونا کافی ہے۔ کہ آپ کو دکھ ہو، تکلیف ہو، جب سسکتے بچے اور ان کی یہ ظلم اور بربریت کی داستانیں آپ سنیں، اگر آپ انسان ہیں آپ کو تکلیف ہوگی۔ یقیناً ابھی مولانا صاحب نے جو بات کہی، میں اسے آپ کے سامنے اوتھینٹیکیٹ کرنا چاہوں گا۔ آج ہمارے کچھ برادر وطن، ہمارے بھائی جو پتہ نہیں کس نظریے کے شکار ہیں، پتہ نہیں
کس نے انہیں حیران کر دیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک، ہمارا بھارت یہ ظالم اسرائیلی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ نہ، انڈیا ٹوڈے کی میں آپ کو نیوز بتا رہا ہوں، آپ سبھی نے تو دیکھا ہوگا، 25 اکتوبر کی نیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایئر فورس کے جہاز نمبر 17 میں بھارت سرکار نے ہمارا اور آپ کا جو ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے، ہم جو چیزیں خریدتے ہیں، ملک کو ٹیکس دیتے ہیں، الحمدللہ بڑا اچھا لگا کہ اس ٹیکس کو ملک کی سرکار نے بڑے اچھے کام میں لگایا۔ بہت سارے ایسے ممالک کی جہاں ظلم ہوتی ہے، قدرتی آفتیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، ہمارا ملک یہ بھارت دیش ہمیشہ سے اس کی مدد کرتا رہا ہے۔ اس بار بھی الحمدللہ آپ کے اور ہمارے اور سبھی دیش واسیوں کے جو ٹیکس کے پیسے، الحمدللہ وہ پیسے بڑی اچھی جگہ لگے، الحمدللہ۔ جہاز بھیجا گیا، اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایسا اہم بات ہے تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے برادران وطن سن لیں جو اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہمارا ملک ظالم اسرائیلی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ نہ، یہ ملک ہمیشہ انسانیت کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ دو چار لوگ آ کر کچھ کہہ دیں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ انڈیا ٹوڈے کی نیوز 25 اکتوبر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو جہاز بھیجا گیا ہے بطور خاص، اس میں میڈیکل ایڈ کے طور پر، جو میڈیکل ایڈ کے طور پر جو چیزیں بھیجی گئی ہے، میں آپ کو بتاؤں 6.5 ٹن آف میڈیکل ایڈ، 32 ٹنس آف ڈیزاسٹر ریلیف مٹیریل، یہ میڈیکل ایڈ بھیجا گیا ہے۔ کہاں بھیجا گیا ہے؟ یہ فلسطین کو بھیجا گیا ہے۔ کون سے جہاز سے؟ ایئر فورس کے C-17 جہاز سے بھیجا گیا ہے۔ اب آگے سنیں، جو چیزیں اس میں بھیجی گئی ہے وہ ایسنشل لائف سیونگ میڈیسنز بھیجی گئی ہے، سرجیکل آئٹمس بھیجے گئے ہیں، ٹینٹس بھیجے گئے ہیں، لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے ہیں، اس لیے بھارت سرکار نے ٹینٹس بھیجے ہیں، سلیپنگ بیگس بھیجی ہیں، بہت ساری چیزیں کھانے کی وغیرہ بھی چیزیں بھیجی گئی ہیں۔ یہ کس کے لیے بھیجی گئی ہے؟ یہ فلسطینیوں کے لیے بھیجی گئی۔ اب آپ بتائیں یہ ملک کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ یہ ملک مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ملک کا مزاج ہے، یہ ملک کی گنگا جمنی تہذیب ہے، اور یہ جو ملک کا سٹینڈ ہے وہی ہمارا سٹینڈ ہے۔ ہم کسی کے تعریف کے لیے، کسی کے خلاف ورزی کے لیے نہیں، ہم مظلوم فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ لوگوں کی طرف سے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ جو ظالم اسرائیلی حکومت مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے، ہم بڑے سخت الفاظ میں اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس کا سخت نشید کرتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے شولاپور کے ساکنین کی طرف سے، شولاپور واسیوں کی طرف سے ہم بھارت سرکار کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس پیغام کو میڈیا کے مادھیم سے پوری دنیا میں پہنچایا جائے کہ مظلوم فلسطینیوں کا مذہب یا دھرم دیکھ کر ان کے ساتھ کھڑا ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کا درس دیتا ہے کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ اس ملک کا انصاف پسند ہندو بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ کوئی مذہب یا دھرم کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی بات ہے۔ عزیزان محترم، بس میں اختتام پر اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا آپ ایک قومی پیغام، ایک درد میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے کہا، شکوے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ عزیزان محترم، کم و بیش 70 سالوں سے کتنے اسلامی ممالک ہیں؟ معاف کیجیے گا، مسلم ممالک، مسلم ممالک کم و بیش 55-56 مسلم ممالک، اور 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کو کم کرتے آج 9% حصہ فلسطینیوں کے پاس ہے، اور جنہوں نے ناجائز قبضہ کر کے اسرائیل ملک بنایا،
91% آج زمین اس ارض مقدس کا قطع ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ذرا غور کیجئے گا، 55 مسلم ممالک ایک جٹ ہو کر ان بے قصور مظلوموں کی آزادی کا انتظام نہیں کر سکے. انہیں اس ظلم اور بربریت سے آزادی نہیں دلا سکے. کیا 70 سال پہلے کی بات اور کیا آج 70 سال کی بات، آپ کی نگاہیں گواہ ہیں. 14 دن بیتتے ہیں، اسرائیلی حکومت میزائل داغتی ہے، بم برساتی ہے. 14 دنوں تک وہاں بچے پانی کے لیے ترستے ہیں. 55 مسلم ممالک میں اتنی ہمت نہیں کہ وہاں کے بچوں کو ایک بوتل پانی پہنچا سکے. یہ کیا ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے؟ اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کر نعرے دیتے ہیں، اپنے ملکوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن ایک شرم سے ان لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. 14 دنوں تک وہ بے قصور غزہ کے رہنے والے، فلسطین کے رہنے والے، وہ پانی کے لیے ترستے رہے، کھانے کے لیے ترستے رہے. کسی میں اتنی جرات نہیں ہو سکی. اسرائیل نے روک دیا، رک گئے. UN اسرائیل کے سامنے بھیک مانگتا ہوا دکھ رہا ہے کہ بھئی جانے کی اجازت دے دو. 20 گاڑیاں مصر کے بارڈر سے آنا چاہتی ہے، جانے کی اجازت دے دو. ارے اقوام متحدہ ہے. ایک بوتل پہنچانے کے لیے 14 دن لگے. آپ اندازہ کیجئے، ابھی بھی بارڈر روک دیا جاتا ہے، سیل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اوپر سے جب بولا جاتا ہے تو پھر ایک رحم و کرم کے نام پر پھر ایک 20 گاڑیاں چھوڑی جاتی ہیں. حالانکہ اس سے 100 گنا زیادہ گاڑیوں کی ضرورت ہے. لیکن عزیزان محترم، میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف کر کے اپنی بات کو سمیٹ کر ہم دعا کے مرحلے کی طرف چلیں تو آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کیا وجہ تھی کہ 55 مسلم ممالک ہونے کے بعد بھی اتنی مدد اگر بے قصوروں کی نہیں کر پائے. یہ اس لیے کہ وہ قومیت کے نام پر، ملکوں کے نام پر بٹے ہوئے تھے. وہ بحیثیت مسلم امت نہیں تھے. انہوں نے اپنے علاقے کے اعتبار سے اپنے آپ کو توڑ لیا تھا. ایک امت مسلمہ، ایک دوسرے کا درد ان کے اندر نہیں تھا. بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹے. یہی وجہ ہے کہ کمزور ہوئے. لیکن کیا یہ لمحے فکر ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اس ملک کی صالحیت کے لیے، ترقی کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اور اس تعلیم کے ذریعے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کیا آج مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے آج مسلمان متحد ہو جائیں؟ ہماری صفوں میں انتشار ختم ہو، اختلاف ختم ہو، نا اتفاقیہ ختم ہو. یہ جو ہمارے درمیان نفرتی چنٹو گھوم رہے ہیں، یا آپ دیکھیں ہمارے علاقوں میں ڈھونڈے ایسے نفرتی چنٹوؤں کو. اختلافات، انتشار، نا اتفاقیاں، ایک دوسرے پر فتویٰ بازیاں، ایک دوسرے پر مسلک بازیاں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے پر فتوے لگانا، کسی کے ایمان کا سرٹیفکیٹ بانٹنا، محبت رسول آقا علیہ السلام کے ادب و احترام کے سرٹیفکیٹ بانٹنا. ایسے نفرتی چنٹو بھی آج صفوں میں ہمارے پھیلے ہوئے. آج یہ پہچاننے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، دوسروں سے نقصان کم ہے. ہمارے صفوں میں جو ہمارے درمیان منافق بیٹھے ہیں وہ زیادہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیے گا. میرے نبی نے فرمایا کہ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہے. آپسی محبت میں، آپسی بھائی چارگی میں، ایک دوسرے کے تمام معاملات میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں. فرمایا ایک جسم کی طرح ہے، جسد واحد ہے. کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. آج اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہی پیغام ہے عزیزان محترم کہ آج یہ امت متحد ہو جائے. اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آج ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھیے ملک میں نفرتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے.
कड़वाहटों का माहौल बनाया जा रहा है। किसके क्या क्या मफादात हैं, किसको क्या क्या चाहिए, कोई पैसा चाहता है, कोई इख्तिदार चाहता है, कोई कुर्सियां चाहता है, कोई और कुछ चाहता होगा। हर एक के अपने अपने मफादात हो सकते हैं, लेकिन जुर्म सबका कॉमन है, वो है नफरतें फैलाना, मुसलमान को हिंदू भाई से लड़ाना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, एक दूसरे के दरमियान फूट पैदा करना, इख्तलाफात पैदा करना, दुश्मनियां पैदा करना। कोई इसके बारे में बोले तो वो इसके बारे में जवाब दे, और इससे होता यह है कि आपस में इख्तलाफात पैदा होते हैं, माहौल बिगड़ता है, वातावरण बिगड़ता है। आपस में कई सालों से एक साथ रह रहे हिंदू मुसलमान भाई आपस में झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मुहतरम, हम अपने नबी के मानने वाले हैं। उस नबी ने हमें दर्स दिया है, इस कुरान ने हमें दर्स दिया है कि हमें मोहब्बत का पैगाम देना है, हमें इत्तेहाद का पैगाम देना है, हमें बेकसूर और मजलूमों के लिए खड़े होना है। जहां कहीं जुल्म हो रहा हो, मजहब न देखा जाए, दीन धर्म न देखा जाए, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज एकजुट होकर उठाई जाए। आप जरा गौर तो करें, आप देखें, बस एक अहम बात कह के कि ये जो मजलूम हमारे फलस्तीनी भाई हैं, हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। ये ठीक है, दुआ का एहतमाम है, ये हमारा वाहिद हथियार है जिस पर हम सबसे ज्यादा, या क्यों कहें असल भरोसा इसी पर कर सकते हैं। लेकिन मेरे नबी ने असबाब इख्तियार करने के लिए कहा है। मेरे नबी ने कहा असबाब इख्तियार करो। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि ये जो जालिम इस्राएली हुकूमत है, ये जो अमेरिका है, इसके जितने प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में है, तो तमाम प्रोडक्ट्स को आप बायकॉट करें। हमारे इस मुल्क में जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं, अगरचे के कुछ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ठीक है, जो जायज प्रोडक्ट है शरई एतबार से, जो शरई एतबार से जायज प्रोडक्ट है, मुल्क के प्रोडक्ट खरीदें। ये जो शरबत के नाम पर, पेप्सी के नाम पर जहर बेचा जाता है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने तक ये वजाहत की, और मेडिकल फील्ड से वाबस्ता लोग जानते होंगे कि ये पेप्सी कहे, थम्स अप कहे, जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हैं। सेहत बर्बाद हो रही है, उसको तो छोड़ दीजिए आप। लेकिन इस बात को याद रखें कि अगर हम ये शरबत पीते हैं, हम अगर इस अमेरिका इस्राएली प्रोडक्ट को खरीदते हैं, आप कहेंगे जी 20 रुपये का खरीदा, उससे क्या होगा, 50 का ही तो खरीदा, 100 का ही तो खरीदा, उससे क्या होगा। याद रखो, अगर उस 100 रुपये से अगर उस इस्राएली फौजी के बंदूक में एक गोली भी आती है और वो गोली मजलूम बेकसूर फलस्तीनी पर चलती है, तो बरोज़े मैसर वो तुम्हारा गरेबान पकड़ेगा जो मुझ पर गोली चली है, इसके पैसों से चली है। बताइए मैं और आप क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। और अभी जब हम इसे चेक कर रहे थे, इतना ताज्जुब हुआ कि हमारे बेडरूम से लेकर किचन तक, चूल्हे से लेकर फ्रिज तक, सर से लेकर पैर तक, जितनी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, ये सारे इस्राएली और अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं। हम जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, जरा चेक कीजिएगा सोशल मीडिया पर, लक्स कहें, डॉ कहें, डेटॉल कहें, ये जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारे अमेरिकन इस्राएली प्रोडक्ट हैं। हम जो क्लिनिक प्लस या हेड एंड शोल्डर वगैरह जो शैम्पू इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी इस्राएली प्रोडक्ट है। आपको ताज्जुब होगा, घर में जो ओडोमॉस, मोर्टीन और ऑल आउट आप जो सॉरी माफ कीजिए गुड नाइट जो लगाते हैं, ये भी इस्राएली अमेरिकन प्रोडक्ट है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल चाय पीते हैं, वो भी इस्राएली अमेरिकन प्रोडक्ट है। हम थोड़ा गौर तो कीजिए कि ये कितनी खतरनाक कौम है और कहां कहां तक इन्होंने पंजे गाड़े हुए, और हम कहां ठहरते हैं इनके सामने। ये तो पेप्सी के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सब आप जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम ये जहर आप नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आज से तौबा करें, हमने भी तौबा की कि हम ये जहर तो है सेहत के लिए, लेकिन गोया कि ये मजलूम फलस्तीनियों का खून खरीद रहे, ये समझकर हम खरीदना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा अंदाजा हो
تاج محل کہیں آپ، بروک بانڈ کہیں، لپٹون کہیں، نیسلے کہیں، نیسکیفے کہیں، یہ انہی کے پروڈکٹ سے، کیڈبری ڈیری ملک کھلاتے ہیں بچوں کو، بڑے شوق سے کھلاتے ہیں. یہ یہی امریکن اسرائیلی پروڈکٹ ہے جو بچوں کو نقصان بھی دیتا ہے صحت کے لیے. اور آپ اس سے آگے گھروں میں میگی بنتے ہیں، اس سارے میگی کا کیا معاملہ ہے؟ یہی معاملہ ہے کہ اسی کی کمپنی. اچھا، اور آپ دیکھیں جو ہم کولگیٹ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کولگیٹ پیپسوڈنٹ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اسی کا پروڈکٹ ہے. ایکوافینا کنی اسی کا پروڈکٹ ہے، ہاں بسلری نہیں ہے. یہ دونوں پروڈکٹ بھی امریکن اور اسرائیلی پروڈکٹ ہیں. اب آپ کتنی چیزیں، آپ کہاں کہاں جائیں گے، کس حد تک جائیں گے، آپ کو ساری چیزوں میں یہی کچھ دکھے گا. آج یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کریں. ہم اپنے ملک کے جو پروڈکٹس ہیں اگرچہ کہ کوالٹی سے کمپرومائز کرنا پڑے لیکن اسے خریدیں، اور یہ عزم کرے کہ چونکہ اسرائیلی حکومت کو مکمل تائید کرنے والا کوئی اس کا مائی باپ ہے تو وہ امریکہ ہے. ہم اگر اس کے پروڈکٹ خریدتے ہیں تو ہم اس ظالم اسرائیلی حکومت کی مدد کر رہے ہیں اور مظلوم بے قصور فلسطینیوں کے خلاف مدد کر رہے ہیں. اور اگر ملک سے لیں گے، ملک کے شرعی اعتبار سے جائز حلال پروڈکٹس لیں گے تو یہ ملک کی معیشت بھی تو مضبوط ہوگی ہماری انشاءاللہ. اچھا، ایک بات ہے، سمجھیں اسے. آپ دیکھیں یہ امریکہ کہیں، اسرائیل کہیں، یہ جو زائنسٹ ذہن ہے، جو توسیع پسند ذہن ہے، یہ آج مینوفیکچرنگ فیلڈ میں بھی ہے اور اسے بیچنے میں بھی ہے. یعنی تجارت کا اشیاء کو بنانا بھی انہی کے پاس ہے، بیچنا بھی انہی کے پاس ہے، کمپنیاں بھی ان کے پاس ہے. ارے ہم تو وہ امت تھے کہ تجارت کرنا ہمارے نبی کی سنت تھا، لیکن ہم نے تجارت کرنا چھوڑ دیا. ہم نے مینوفیکچرنگ کرنی، اشیاء بنانی اور بیچنی چھوڑ دی. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہاں کہاں جانے انجانے میں کس طرح ہم ظالموں کی مدد کر رہے ہیں. مسلمان بچے پڑھے لکھیں اور ان شعبوں میں اپنے ہنر آزمائیں، کوشش کریں. عزیزان محترم، یہ مشکل وقت ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے. اس مشکل وقت میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کم از کم یہ تین چیزیں تو کر سکتے ہیں. ایک، دعاؤں کا خاص اہتمام. دوسرا، ہر وہ چیز جو انہیں مضبوط کرے اسے اللہ کے لیے چھوڑ دیں. وہ چھوڑنا اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ کے نزدیک وہ عبادت شمار ہے. اور تیسرا، جہاں بھی آپ بیداری لا سکتے ہیں بیداری لائیں. کہ آج جس طرح پوری دنیا میں فلسطین کے خلاف نفرت پھیلائی گئی اور وہ ساری نفرت، سارا پکچرز اب سامنے آ رہا ہے، لوگ دنیا دیکھ رہی کہ ظالم کون ہے. نہتے بے قصور لوگوں پر جب میزائل داغے جا رہے ہیں تو دنیا دیکھ رہی ہے کون ظالم ہے. لیکن عزیزان محترم، ایک ایجنڈا چلایا گیا، فلسطینیوں کو وہ بدنام کیا گیا، ان کے خلاف اسلاموفوبیا پھیلایا گیا، نفرتیں پھیلائی گئی. عزیزان محترم، یہی حال آج ساری دنیا میں چل رہا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نفرتوں کو کس طرح اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ، ہم اپنے جذبہ انسانی کے ساتھ، ہم اسلام کی تعلیمات کے ساتھ، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں نبی کا اسوہ، ہم کس طرح اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے ان نفرتوں کے ایجنڈے کو فیل کرتے ہیں، یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. تو عزیزان محترم، اپنی اپنی مساجد میں، اپنی اپنی محافل میں ان مظلوموں کے لیے ہمیشہ دعا کریں. جب کبھی آپ کا ہاتھ اٹھے تو اس دعا میں مظلوم فلسطینیوں کا ذکر بھولنا نہیں چاہیے، مسجد اقصیٰ کا فکر بھولنا نہیں چاہیے. وہ مقدس سرز پاک، وہ مقدس سرزمین جس کا ہم سے بڑا قلبی تعلق ہے، ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں. ان معیشت کے اعتبار سے ایسے
जालिम लोगों की आप मदद न करें बल्कि मुल्क की मईशत को मजबूत करें। और जितना हो सकता है ये एजेंडे को समझे, ये नफरत फैलाने के लिए, मुल्क के हालात को बिगाड़ने के लिए, आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए ऐसी बहुत सी साजिशें होंगी, बहुत से नारेबाजियां होंगी, बहुत से बयानात आएंगे, बहुत वरगलाने की कोशिश होगी, लेकिन हमें समझदारी के साथ मुकम्मल तरीके से मुकाबला करना है। समझदारी के साथ होश में हमें इसका मुकाबला करना है, नफरतों को खत्म करना है, समाज में, मुआशरे में कड़वाहटें, द्वेष फैलाने वालों को सबक सिखाना है। ये अजीजान मोहतरम हम सब की जिम्मेदारी है। बिलाखिर मैं जितने अतराफ में वॉलंटियर्स खड़े हैं, मैं सभी से भी गुजारिश करता हूं कि आप थोड़ा सा तवज्जो करिएगा, दुआ का एहतमाम होगा। और निकलते वक्त भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नारों से बातिल ताकत तो यही चाहती है कि मुसलमानों को वरगलाया जाए, लेकिन हमारे नारों की वजह से, हमारे किसी बात की वजह से किसी की दिल आजारी ना हो, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे। नौजवान बच्चे इसका ख्याल रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारी नाराजगी वो जालिम इस्राएली हुकूमत और अमेरिकी हुकूमत से है। इस बात का हमें ख्याल रखना है और जाते हुए भी ऐसा ना हो कि हमारे किसी बात की वजह से किसी को तकलीफ हो, इसका पूरा आप ख्याल रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। पार्टीसाठी एका चांगल्या हॉटेलच्या शोधात आहात? फॅमिली सोबत जेवण करायचे आहे, मित्रांचा वाढदिवस साजरा करायचा आहे, तर मग चिंता कशाला। सोलापुरात आता नव्याने आपल्या सेवेत सुरू झाले आहे हॉटेल शाही दरबार। शहरापासून जवळच स्वच्छ, सुंदर आणि शांत वातावरणात मित्र, नातेवाईक व परिवारासोबत घ्या आता जेवणाचा भरपूर आस्वाद, तोही फक्त हॉटेल शाही दरबार मध्येच। अरेबियन फूड्स सह दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद येथील जेवणाची चवही आता मिळणार हॉटेल शाही दरबार मध्येच। व्हेज व नॉन व्हेज सह विविध प्रकारचे लज्जतदार डिशेस आता फक्त हॉटेल शाही दरबार मध्येच। उत्तम क्वालिटी, लज्जतदार, स्वादिष्ट व आपल्या बजेट मध्ये जेवणाची उत्तम सोय फक्त हॉटेल शाही दरबार मध्येच। ग्राहकांच्या सेवेत सुरू झाले आहे। आमचा पत्ता SRPF कॅम्प, पेट्रोल पंप शेजारी, सोलापूर।